کیا آپ جانتے ہیں ہر سال تقریباً 1 کروڑ لوگ کینسر کی وجہ سے مر جاتے ہیں؟ جی ہاں، ہر منٹ میں ہونے والی 6 اموات میں سے ایک موت کینسر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سوچیں، ہر منٹ سینکڑوں لوگ کینسر کی وجہ سے اپنی زندگی ہار جاتے ہیں۔ لیکن اب رشیا کی ایک حیران کن خبر نے سب کو چونکا کے رکھ دیا ہے۔ رشیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے کینسر ویکسین بنا لی ہے، یعنی اس بیماری کا علاج انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے جس کا صدیوں سے بہت ساری میڈیکل ریسرچز اس پر ہوئی اور بہت سے ممالک نے کوشش کی، لیکن اس کا کیور نہیں نکال سکے۔ تو رشیا نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے کینسر ویکسین بنائی ہے، اور اس کا کیا ابھی کلینکل ٹرائل چل رہا ہے اور یہ کس کس کو اویلیبل ہوگی، اس کی تفصیلی معلومات پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل دا ڈاکٹر سیز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو وقت پر ہماری صحت ریلیٹڈ سائنٹیفک معلومات مل سکے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کینسر صرف آج کی ماڈرن بیماری ہے، تو یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کینسر کے سب سے پرانے شواہد تقریباً 3000 سال قبل از مسیح مصر میں ملے ہیں۔ ایک پرانے میڈیکل ڈاکومنٹ جسے ایڈون سمتھ پیپرس کہا جاتا ہے، اس میں بریسٹ کینسر کے کیسز درج ہیں۔ قدیم زمانے میں لوگ علاج کے طور پر یا تو زخم کو جلایا کرتے تھے یا سرجری کی کوشش کرتے تھے، لیکن علاج مکمل نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کینسر ہزاروں سال سے انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب آتے ہیں موجودہ دور پر۔ رشیا نے ایک نئی mRNA بیسڈ کینسر ویکسین بنائی ہے جس کا نام اینٹیرومکس ہے۔ یہ ویکسین روایتی ویکسینز کی طرح پریونشن یعنی بچاؤ کے لیے ہی نہیں ہوگی، بلکہ یہ کیور یعنی علاج کے لیے ہوگی۔ یعنی اگر کسی مریض کو کینسر ہو جائے تو یہ ویکسین ٹیومر کو بڑھنے سے روکنے اور کینسر کے جسم میں پھیلاؤ کو کم کرے گی، جس سے مریض کو زندگی لمبی ملنے میں مدد ملے گی۔ اب سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ رشیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ 2025 میں، یعنی ابھی 2025 چل رہا ہے، تو اس کے اینڈ تک یہ ویکسین مریضوں کو مفت دی جائے گی۔ یعنی کینسر کا علاج جو اتنا مہنگا ہے وہ مریضوں کو فری آف کاسٹ اویلیبل ہوگا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق یہ ویکسین خاص طور پر پخانے کی نالی کے کینسر، سکن کینسر اور برین کینسر جیسے خطرناک کینسرز پر کام کر سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے، ابھی یہ بڑے کلینکل ٹرائلز سے گزر رہی ہے۔ دنیا بھر کے ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم کتنا افیکٹو ثابت ہوتی ہے۔ رشیا سے پہلے بھی کئی ممالک نے کینسر ویکسین پر کام کیا ہے، جیسے یو ایس اے نے 2010 میں اپرووڈ تھراپوٹک کینسر ویکسین لانچ کی جس کا نام پرووینج تھا۔ یہ پروسٹیٹ کینسر کے مریضوں کے لیے تھی۔ جرمنی کی بایو اینڈ ٹیک کمپنی، جی ہاں یہ وہی کمپنی ہے جس نے کووڈ-19 کی ویکسین تیار کی تھی، انہوں نے لنگز کینسر کی ویکسین کلینکل ٹرائل پر سٹارٹ کر دی ہے۔ اسی طرح سے یو کے میں ٹروویکس ویکسین کولون کینسر اور دوسرے ٹیومرز کے لیے ٹیسٹ کی گئی ہے۔ یہ سب بتاتے ہیں کہ دنیا کینسر کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی یونیورسل کیور سامنے نہیں آیا۔ رشیا کا کلیم ایک نئی امید ہے۔ اگر یہ ویکسین کامیاب ہو جائے تو ٹیومر گروتھ 60 سے 80% تک کم ہو سکتی ہے، کینسر کا دوسرے آرگنز میں پھیلاؤ سلو ہو سکتا ہے اور پیشنٹس کو زیادہ ٹائم اور بہتر کوالٹی کی زندگی مل سکتی ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ علاج بالکل مفت ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ویکسین ہر کینسر کے مریض پر کام کرے گی اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ صرف رشیا میں ہی اویلیبل ہوگی یا پوری دنیا میں پائی جائے گی؟ تو ان سوالات کے جوابات ہم آپ کو ضرور دیں گے، لیکن آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ہمارا ٹاپک کیسا لگا، اور اگر آپ اس معاملے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیلاتی ویڈیو شیئر کریں گے۔ خیر، رشیا کی ویکسین ایک قدم ہے، ایک امید ہے، لیکن یاد رکھیں حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کا علاج بھی نازل کیا۔ تو ہمیں علاج کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن حقیقی شفا
چونکہ اللہ پاک کی ذات ہی دینے والی ہے، اللہ پاک سے شفا مانگے، انشاءاللہ وہ چاہے گا تو بغیر دوائی کے بھی شفا ہو جائے گی۔ شکریہ۔